نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ عزیزان گرامی اور میرے عزیز طلباء کرام، آج 14 اگست 2023 ہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ 14 اگست 1947 تھا اور ہمارے علماء اکرام، مشائخ اکرام اور ساتھ ساتھ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سے لیڈروں نے انتھک محنت کر کے اس پاکستان کے عظیم ملک کو ہمارے لیے وجود ملائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی تصانیف تو انگنت ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے جیت عالم دین میں سے ہیں اور ممتاز عالم دین اور بہت بڑے علمی شخصیت ہیں۔ سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور لاکھوں مسلمانوں کے مرشد اور پیشوا تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے پاکستان کا نقشہ سب سے پہلے 1928 میں بنایا۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے اپنے خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ میں، جو الہ آباد میں جو جلسہ ہوا تھا 29 ستمبر 1930 میں، اس تخیل کا اظہار کیا اور پھر 23 مارچ 1940 کو کرادار پاکستان پیش ہوا، جو لاہور میں بڑا جلسہ ہوا تھا، جس میں سارے پاکستان کا نصب العین رکھا گیا۔ اس پاکستان کی وجودیت بہت عجیب ہے کہ یہ پاکستان حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے وفات سے، جو وفات 1943 میں ہوئی تھی، یعنی کہ پاکستان کی آزادی سے کچھ سال پہلے حکیم الامت دنیا جاویدان چھوڑ بیٹھے۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، علامہ ظفر علی عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے لیڈروں نے، آل مسلم لیگ نے ساتھ دیا۔ یہ وقت تھا کہ 14 اگست 1947، اور یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ وہ دن جمعے کا دن تھا اور 26 رمضان المبارک یعنی 27 رمضان مبارک کی رات تھی کہ پاکستان جیسی عظیم مملکت پاکستان معروض میں آئی اور یہ سارا ملک ہمیں آزاد سلطنت بن کے ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کی آزادی کے بعد خلافت کا راج آ جائے، اس طرح سے خلافت اسلام تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، حضرت فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت علی شیر خدا کا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ یہی مقصد تھا کہ جس طرح سے خلافت کا جو وجود دنیا میں آیا تھا، اسی طرح کوئی جو ہے نا وجود اب بھی آ جائے۔ مقصد پاکستان کا یہی تھا کہ اسلام ہمیں جمہوریت اور مساوات کی تعلیم دے، ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا حکم ملے، اسلامی ریاست کا تصور امتیاز پیش آ جائے اور اطاعت اور وفاکشی کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن لہٰذا قرآن مقدس کے احکام اور معاشرے کے اندر ہماری آزادی کی وسعت ہو، وہ تجدید تعین کر سکے اور ہماری نجات کا واحد ذریعہ ان ذریعوں اور ضوابط حیات پر عمل کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کے مقاصد میں شمار ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو
اس معرض پاکستان کے وجود کے لیے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی آزادی کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں کرنے چاہیے۔ آخر میں ایک شعر ہے جو بڑے اللہ والے نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہے الہی جہاں میں ہیں جتنے بھی پرچم، الہی جہاں میں ہیں جتنے بھی پرچم، ہمارے ہو زیر علم سارا عالم، ہمارے پھیرے کے آگے ہوں سب خم، نظر آئے چاروں طرف بس ہمیں ہم، فلک کی بلندی پہ پہنچے دوبارہ، کسی سے ہمیں نہ ہو دینا گوارا، ہمارا ہلال اور ہمارا ستارہ، وہ کوئی سکندر ہو یا کوئی وارا، وہ کوئی سکندر ہو یا کوئی ادارہ، یہ ہو سرخرو سبز جھنڈا ہمارا، اڑے چار سو سبز جھنڈا ہمارا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست 1947 برس جمعۃ المبارک، 26 رمضان المبارک 1347 ہجری کو پاکستان جیسی عظیم مملکت تمہارے وجود ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ لحظ اقبال پاکستان کے لیے رمضان کے مہینے، اس مہینے کے آخری عشرے کے بھی ساتھیوں، تاریخ اور اس میں بھی جمعہ کے دن کا انتخاب نہ تو انسان منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا اور نہ بخت واتفاق کا، بلکہ یقین، بلکہ تعین منجابلا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ پاکستان 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 پاکستان، میری پہچان پاکستان پاکستان پاکستان، میرا جی جان پاکستان پاکستان پاکستان، میرا وجدان پاکستان، میرا وجدان پاکستان پاکستان۔